ناظرین کرام، امانت کے اندر خیانت کرنے کی کیا سزا ہے؟ آئیے اس حوالے سے سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت میں ایک ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا جو خائن تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے فلاں فلاں کی امانت واپس کر دی ہے؟ وہ کہے گا الہی میں نہیں کر سکا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا اب کر دو۔ وہ عرض کرے گا یا مالک کریم یہ دنیا نہیں، یہاں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ارشاد ہوگا تجھے وہ امانتیں دکھا دی جاتی ہیں، وہاں سے اٹھا لاؤ اور حق داروں کو ان کا حق ادا کر دو۔ چنانچہ فرشتے بحکم خدا اسے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے جائیں گے، جا کر اس کو امانتیں دکھائی جائیں گی کہ یہ دیکھو وہ پڑی ہیں امانتیں، ان کو نکال لاؤ۔ وہ جہنم میں داخل ہوگا، وہ جب داخل ہوگا تو گرتا چلا جائے گا یہاں تک کہ وہ 70 سال تک وہاں جا پہنچے گا۔ جب امانتیں اٹھا کر جہنم کے کنارے تک آئے گا تو اچانک وہ امانتیں اس کے ہاتھ سے گر جائیں گی۔ پھر وہ امانتیں اٹھائے گا، پھر جب اٹھا کر وہاں کنارے تک پہنچے گا تو پھر اس کے ہاتھ سے گر جائیں گی۔ تو اسی طرح جب تک رب تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوگا اسی طرح اسے سزا ملتی رہے گی۔ تو دیکھیے کسی کی امانت کھا جانا یا اس کو غصب کر جانا یا اس کو ضائع کر دینا یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس حکایت سے، اس واقعے سے، اس روایت سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پتہ نہیں آج لوگ دوسروں کا مال کھا جاتے ہیں۔ اگر یہ دنیا کی آگ کو دیکھیے، اگر اس کے اندر ہاتھ چلا جائے، تھوڑی سی انگلی کے اوپر آگ لگ جائے تو بندہ تڑپنے لگتا ہے، تو وہاں تو جہنم کی آگ ہوگی، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے، شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کی امانتیں اگر ہمارے پاس ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اتنی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کی امانتیں ان تک واپس پہنچا سکیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔